السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ رزق اور دولت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی خواہش بھی ہے اور ضرورت بھی ہے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ میرا رزق وسیع ہو، میں کسی کا محتاج نہ بنوں، میرے پاس دولت ہو، مال ہو، اور میرے پاس چیزوں کی وسعت ہو، فراوانی ہو، میرا ہاتھ اوپر والا ہو، نیچے والا نہ ہو، اوپر والا ہاتھ دینے والا ہاتھ، نیچے والا ہاتھ لینے والا ہاتھ۔ ہر شخص کی یہ چاہت ہے اور ہر شخص یہ چاہتا ہے، اور اللہ بھی ایسا کریم ہے کہ اللہ پاک بندے کو سکھی دیکھنا چاہتا ہے۔ ماں اپنے بچے کو کبھی نہیں چاہے گی کہ بچہ سکھی نہ ہو۔ وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا کریم کیسے نہیں چاہے گا کہ میرا بندہ سکھی نہ ہو؟ وہ بندے کو سکھی دیکھنا چاہتا ہے، راحتوں میں دیکھنا چاہتا ہے۔ آپ خود چاہتے ہیں آج آپ کا دسترخوان بہت اچھا ہو تو کل بھی اچھا ہو، آج آپ کا لباس اچھا ہو تو کل بھی اچھا ہو۔ مجھے ایک پرانے سیاست دان 1955-56 کے اب وکیل ہیں، میرے پاس آتے ہیں۔ آغا صاحب کہتے ہیں، پرانے، مجھے ایک بات عجیب کہنے لگے، بس اللہ سے 2 چیزیں مانگتا ہوں، 2 چیزیں۔ آج میں 80 سے زیادہ ہو گیا ہوں، میں 2 چیزیں مانگتا ہوں کہ یا اللہ، ایک تو کسی کا محتاج نہ کرنا، اور ایک کبھی جیب خالی نہ رکھنا۔ میں ان کی اس گہری بات پہ ان سے بیٹھ کے باتیں کرتا ہوں، میں ان کی اس گہری بات پہ بعض اوقات حیران ہوتا ہوں۔ انہوں نے کیسی چیز مانگی ہے؟ اللہ کسی کا محتاج نہ کرنا، کبھی میری جیب خالی نہ رکھنا۔ وہ کہتے ہیں اپنی جیب بھری ہے تو زمانے کی جیب بھی بھری ہے، اپنی جیب خالی ہے تو سمجھ لو زمانے کی جیب بھی خالی ہے۔ پل میں چہرے بدل جاتے ہیں اللہ والو، پل میں شکلیں بدل جاتی ہیں اور پل میں رشتے بدل جاتے ہیں۔ یوں جیب میں مال آیا پرائے بھی اپنے ہو گئے، یوں جیب سے مال گیا اپنے بھی پرائے ہو گئے۔ زمانہ بتا رہا، حالات آپ کو جتا رہے، غنائم کی کا عروج و زوال ہمارے سامنے ہے۔ اللہ والو، میری آج کی اس نشست میں آپ کے ساتھ جو گفتگو ہو رہی، میں چاہوں گا کہ انشاءاللہ آپ کی جیب سدا بھری رہے اور آپ کی جیب خالی نہ ہو، اور بھری بھی رہے اور حلال سے انشاءاللہ بھری رہے۔ ہاں، اس وقت کی جو الجھن ہے ہمارے معاشرے کی، فائنینشلی کرائسس، معاشی نظام، مہنگائی، ہاں، اس الجھن کی سلجھن یہی ہے کہ اس کے لیے کوئی حل نکالا جائے۔ اور کبھی بھی میری آپ سے ایک منت ہے، مہنگائی ہو، حکمرانوں کو گالیاں نہ دیں، بادشاہوں کو گالیاں نہ دیں، تاجروں کو گالیاں نہ دیں۔ حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے، بدترین مشغلہ حکمرانوں کو گالیاں دینا ہے۔ بلکہ اس مہنگائی میں یہ دیکھیں نظام کہاں سے بدلا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ، تیری ناراضگی کی کیا علامات ہیں؟ تو اللہ پاک نے فرمایا، موسیٰ، جب میں ناراض ہوتا ہوں بے وقت بارشیں بھیجتا ہوں، فصلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ اور موسیٰ، جب میں ناراض ہوتا ہوں ظالم بادشاہ مسلط کر دیتا ہوں۔ اور موسیٰ، جب میں ناراض ہوتا ہوں خزانے بخیلوں کے ہاتھ میں دے دیتا ہوں، سخیوں کے ہاتھ میں نہیں۔ اور اللہ کو سخی کیسا پسند ہے؟ ہاں، آپ کو عجیب بات بتاؤں، سامری ظالم مشرک موسیٰ علیہ السلام اللہ کے تجلی پہ طور پہ تشریف لے گئے۔ یہ 40 دن کا تقریباً کچھ دن تھے۔ انہی دنوں میں سونے کا بچڑا بنا کے جادوئی نظام، شیطانی نظام کے ذریعے اس نے لوگوں کو اس کی پوجا پہ لگا دیا۔ اتنا بڑا ظلم۔ جب واپس تشریف لائے، لمبا واقعہ ہے، حکم ملا سب کو قتل کر دو لیکن سامری کو بچا لو جو خود ذریعہ تھا۔ یا اللہ، سامری تو خود ذریعہ تھا، فرمایا ٹھیک ہے میں جانتا ہوں، پر سامری سخی ہے، یہ اپنی موت، طبعی موت خود مرے گا، اس کو قتل نہ کرو، سخی کو ہم پسند کرتے ہیں۔ ارے اللہ والو، جیب بھری ہوگی تو سخاوت ہوگی۔ آج کی بڑی الجھن خالی جیب ہے، اور خالی جیب سے مراد یہ نہیں ہے کہ نوٹ نہیں ہے، نوٹ ہوتے ہیں، پتہ نہیں کہاں جاتے ہیں۔ مجھے کہتے ہیں لوگ آ کے کہ جی پیسہ رکتا ہی نہیں ہمارے ہاتھ میں، تنخواہ آتی ہے 20 سے 15 سے 10 تاریخ تک فارغ ہو جاتی ہے، پیسہ رکتا ہی نہیں، مال جاتا کہاں ہے ہمیں خبر ہی نہیں۔ دیکھیں، میں 2 چیزیں بتاؤں گا آپ کو، ایک ہے برکت اور ایک ہے کثرت۔ اس کو سمجھانے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، چھوٹی سی مثال، اور آپ کو بڑی سمجھ آئے گی۔ بکری کتنے بچے دیتی ہے؟ 1 2 بس، زیادہ سے زیادہ۔ اور کتی کتنے بچے دیتی ہے؟ 3 5 7 9 11 دیتی ہے۔ آپ اپنی مشاہداتی زندگی میں مجھے یہ بتائیں،
آپ نے بکریوں کے ریوڑ دیکھے یا کتوں کے ریوڑ دیکھے؟ آپ مجھے فوراً یہی جواب دیں گے، بکریوں کے ریوڑ دیکھے، کتوں کو نہیں دیکھے۔ حلال پلتا ہے، حلال بڑھتا ہے، برکت پلتی ہے، برکت بڑھتی ہے، حلال پنپتا ہے، حلال اپنا نظام بناتا ہے اور زمانے کو دکھاتا ہے، حرام پس جاتا ہے، مٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے خزانوں سے اگر جیب بھروانا چاہتے ہیں، اپنا گھر کے خزانے بھروانا چاہتے ہیں، وہ رزق مانگیں، مولا ایسا رزق عطا فرما، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ مولا ایسا رزق عطا فرما جو طیب طاہر ہو، جو حلال ہو، مولا تو دے سکتا ہے، مولا میں غنی ہونا چاہتا ہوں۔ اور اللہ سے رزق زیادہ مانگا کریں، اس لیے مدینے والے نے فرمایا جب جنت مانگو تو فردوس مانگو۔ اس لیے میرے آقا مدینے والے نے فرمایا جب دنیا مانگو تو اعلیٰ مانگو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، مانگ اس کے خزانے میں مولا حلال راہوں سے اعلیٰ دے، اچھا دے، بہترین دے، پھر وہ جتنا دے دے تیرا شکر ہے۔ لطف سجن، دم بدم، کہارے سجن، گاہ گاہ، ایویں سجن واہ واہ، تو اویں سجن واہ واہ، وہ جتنا تیرا شکر ہے، میں شکوہ نہیں کروں گا۔ اللہ کے خزانوں سے برکت کا نظام مانگیں اعمال نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے۔ میں نے کہا ایک کثرت ہے، میں نے عرض کیا ایک برکت ہے، کثرت اور ہے، برکت اور ہے، بڑا فرق ہے اس میں، بڑا فرق ہے۔ بڑے بڑے بنگلے، بڑے بڑے بنگلے ٹوٹے ٹوٹے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ میں یہاں بیٹھا تھا کچہری کے ساتھ ایک گھر میں، تو مجھ سے کہنے لگے یہ سر گنگا رام کے وزیر کی کوٹھی تھی 100 کنال کی، آج مرلوں میں ٹوٹے ٹکڑے ہو گئی ہے۔ کتنے بڑی بڑی جیل روڈ پہ کوٹھیاں تھیں، جیل روڈ سارا عمرا کی کوٹھیاں کنالوں میں تھیں، چھوٹی چھوٹی گلیوں اور مرلوں میں بدل گئے۔ برکت اور کثرت کو سمجھنے کا فکر کریں۔ اللہ سے کبھی مال نہ مانگیں، برکت والا مانگیں۔ اللہ سے زندگی نہ مانگیں، برکت والی مانگیں۔ اللہ سے کبھی اولاد نہ مانگیں، برکت والی مانگیں۔ بابا جی کے پاس گیا، بابا جی دعا فرما دیں، درویش کے پاس اللہ بیٹا عطا فرمائے، دعا کی، دیا اللہ نے بیٹا، اور 18 سال کے بعد بابا جی کے پاس کہا بابا جی دعا فرمائے اللہ اس کو موت دے دے۔ کیوں؟ وہی بیٹا میرے لیے زندگی کا درد، دل کی جلن اور میرے لیے وبال چاند بن گیا ہے، میری ذلت و رسوائیوں کا ذریعہ بن گیا ہے۔ اللہ والو، اللہ سے مانگو یا اللہ وہ دل دے، وہ رزق دے جو برکت والا ہو، وہ آج کا دن دے جو برکت والا ہو، خیر والا ہو، راحت والا ہو، عافیت والا ہو، وہ مانگیں، وہ مانگیں۔ رزق مل گیا، برکت والا نہ ملا، صحت مل گئی، عافیت والی نہ ملی، زندگی مل گئی، اس میں خیریں نہ ہوئیں تو مزہ تو نہ آیا، اس زندگی میں خیریں تو نہ آئیں، اس زندگی میں عافیتیں تو نہ آئیں۔ اگر زندگی میں خیریں عافیتیں آ جائیں تو زندگی کا مزہ ہی اور ہوتا ہے۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے اللہ سے بیٹے مانگے تھے لیکن بیٹے سارے بیمار ہیں، گھر سارا میڈیکل سٹور اور ہسپتال ہے۔ اور ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے مال و دولت کے لیے دن رات کوشش کی، دن رات کوشش کی، دن رات محنت کی اور مال ملا، پر اس مال کے اندر بیٹے عیاش ہو گئے، گھروں میں بیماریاں ہیں، ایک طلاق ہو گئی ہے، اور ہر وقت تکلیف، ہر وقت جھگڑے، ہر وقت نافرمانیاں اور ہر وقت پریشانیاں، ہر وقت پریشانی۔ ایک ہے کثرت، میں بات کو پھر دوہرا رہا ہوں، اللہ والوں میری بات کو سمجھنے کی کوشش کی، اللہ مجھے سمجھا دے، اللہ آپ کو سمجھا دے، میں بھی محتاج ہوں، اپنا بیٹھا سبق سنا رہا ہوں کہ ایک ہے کثرت اور ایک ہے برکت۔ جب برکت آتی ہے پھر نسلوں کو رب غیب سے پالتا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، جتنے بھی گدی نشین ہیں، گدی نشین ہیں، اس مثال کے بعد میں آپ کو وہ عمل بتاتا ہوں کہ جس عمل کے ذریعے سے اللہ پاک آپ کو اور آپ کی نسلوں کو ایک نبوی عمل بتاتا ہوں، برکتوں کے دروازے کھول کے دکھا دے۔ جتنی بھی گدی نشین ہیں، میں بات کر رہا تھا بڑی بڑی درباروں کے، کبھی ان کو جھاڑو دیتے دیکھا، پانی بھرتے دیکھا، کوئی تنکا توڑتے دیکھا؟ آپ کہیں گے نہیں دیکھا۔ اعلیٰ سے اعلیٰ نعمتیں، اعلیٰ سے اعلیٰ پوشاکیں، اعلیٰ سے اعلیٰ ماڈلز اور گاڑیاں ان کے پاس موجود ہیں۔ اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ ان کے بڑوں نے جن اولیاء کے ساتھ، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ان کی نسبتیں ہیں، انہوں نے برکت والے نبوی اعمال کیے تھے اور اللہ نے ان کے ساتھ وعدے کیے تھے، کسی کی 7 نسلوں کو، کسی کی 14 نسلوں کو، کسی کی 21 نسلوں کو، تمہاری نسلوں کو میں پالوں گا، نسلوں کو پالوں گا۔ برکت والے اعمال سے نسلیں پلتی ہیں اور اللہ آج ان کی نسلوں کو پال رہا۔ اللہ اپنے وعدے کے مطابق ان کو نعمتیں، مال، عزت، شہرت دے گا۔ یہ ان کا اپنا برتن ہے، وہ اس کو خیر میں خرچ کرے یا شر میں خرچ کرے۔ رب اپنا وعدوں کا سچا ہے، رب کا حبیب سچا ہے، مدینے والا سچا، اس کا رب سچا۔ برکتوں والے اعمال سے نسلیں پلتی ہیں اور برکتوں والے اعمال سے نسلوں میں خیر اور برکتیں آتی ہیں اور نسلوں والے اعمال سے عزتیں، شان و شوکتیں آتی ہیں۔ میں کھڑا تھا، میری گاڑی کھڑی تھی دھوپ پہ، تو میں نے کہا اس کو میں چھاؤں پہ پارک کر دوں، ڈرائیور کو کہا، ساتھ میں کھڑا تھا، ایک صاحب تھے
साइकिल के ऊपर एक छोटा सा डरबा, जैसे मुर्गियों का कबूतरों का डरबा होता है, वो बांधे, उसमें कुछ कबूतर थे। तो मैं साथ खड़ा था, कहने लगे मुझे पहचाना आपने? मैं कहा नहीं। मुझे कहने लगे आप फलां के बेटे हैं? जी। मैंने कहा मैं फलां का बेटा हूँ। कहने लगा आपका जो बाग है चौसे का, बाप दादे का है? तो मैं उसके साथ पड़ोस में फलां बंदा जिम्मेदार होता था। मैंने कहा सुना तो था, वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि हमारे वो बना शरीक है। कहने लगे वो मैं उसका बेटा हूँ। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, आंखें आप दीदा थीं। मुझसे कहने लगा सुना है आप दुआएं बताते हैं, दुआएं करते हैं, आज दुआ करें कि मेरा एक जोड़ा कबूतर का बिक जाए। मैंने घर के लिए चीनी और घी लेके जाना है। अल्लाह अकबर, चीनी और घी लेके जाना है, मेरे पास नहीं है। बाप के पास जमीनें जायदाद, बेटे के पास 2 कबूतर की जोड़ी बिक जाए और मैं चीनी और घी लेके जाऊंगा। अपनी आंखों से आपने अरूज ज़वाल की दास्तानें देखी होंगी। तो तिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। कहते मैं देता हूँ मुल्क, इज्जत, शोहरत और गैबी निज़ाम, और मेरे पास है। लोगों तुम्हें क्या खबर? जिससे लेना चाहूँ पल में ले लेता हूँ, जिसको देना चाहूँ पल में दे देता हूँ। मुझे देना भी आता है, मुझे लेना भी आता है, और वैसे भी जो दे सकता है वो ले भी सकता है। कभी हमने सोचा कि आज अगर हमारे पास रिस्क की वुसअत है तो क्या हमारी नस्लों के पास भी होगी? ये एक सवाल है। और एक बात मैं आमतौर पे कहा करता हूं, बेटियों को और बेटों को बंगले दे सकते हैं, बेटियों को ट्रकों के ट्रक जहेज दे सकते हैं, 7 जानवरों की जोड़ियां दे सकते हैं, और बाज इलाकों में बेटियों को बांधियां, नुकरानियां भी जहेज में दी जाती हैं, भैंसे गायें भी दी जाती हैं, दे सकते हैं, डायमंड के सोने के सेट दे सकते हैं, आला फर्नीचर दे सकते हैं, दौलतें चीजें दे सकते हैं। मुझे आपसे एक सवाल है, नसीब और मुकद्दर दे सकते हैं? मेरी बात पे आपकी सांसें रुक गई हैं। ऐसे महसूस होता है जैसे वक्त ठहर गया है, ऐसे महसूस होता है जैसे लम्हे सिमट गए हैं, और मुझे एहसास हो रहा है कि आप कहेंगे नहीं, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं, बिल्कुल नहीं। नसीब कहां से आएगा? ये अर्शी निज़ाम है। डिग्री कहां से आएगी? इसको अल्लाह ने असबाब की दुनिया में फर्शी निज़ाम रखा हुआ है। जहेज फर्शी निज़ाम, लौंडियां फर्शी निज़ाम, बांधियां फर्शी निज़ाम, नुकरानियां फर्शी निज़ाम, गाय के जोड़े, भैंस के जोड़े, बकरियां, ऊंटनियां बेटियों को जहेज में फर्शी निज़ाम, डायमंड, हीरे, जवाहरात फर्शी निज़ाम, कालीन जिसमें पांव धस जाएं फर्शी निज़ाम, आला सोसाइटी में बेहतरीन बंगला कोठी फर्शी निज़ाम, फर्शी निज़ाम। मुगलपुरा लाहौर की तरफ से एक ख़ानदान मेरे पास आता है, बहुत तंगदस्ती में, बहुत गुर्बत में, इंतहा दर्जे की। उसने इंकशाफ किया, यहाँ एक बहुत बड़ा लाहौर का एक बंदा था, मैं नाम नहीं लेता, जिसके नाम का सिक्का लाहौर में चलता था। मैं यकता वाहिद उसकी बेटी हूँ। मेरे 4 भाई, मैं एक बेटी, नाजू में पली सोने में तुली, फूलों में सोती थी। मेरे दिन और होते थे, रात और होती थी। जिस दौर में हर किसी के पास गाड़ी नहीं होती थी, वो बुढ़िया मुझे बता रही थी, हमारे यहाँ गाड़ियाँ होती थीं। लाहौर में हर आने वाली नई गाड़ी 3-4 बंदे बताए उनके पास होती थी, एक मेरा वालिद होता था। आज मैं कोशिश कर रही हूँ, कोई मुझे ज़कात दे दे, कोई फितराना दे दे। मुझे कह लें कि साहब आपके पास लोग बहुत आते हैं, अगर आप कहें तो लोग मुझे ज़कात दे दें, आप कहें तो लोग मुझे फितराना दे दें, और मेरी ज़िंदगी की गुजर बसर हो जाए। मेरा सब कुछ बिक चुका है, एक छोटे से घर का एक कमरा है, वहाँ किराए पे रहती हूँ। कसमपुशी उसके आंसू, उसकी आँखें, उसका अंदर का दर्द, उसके अंदर की ठंडी सांसें उस बुढ़िया की मुझे पिघलाए जा रही थी, और मेरे अंदर एक आवाज़ उठ रही थी, तारिक रब से बरकत मांग, तारिक रब से खैरियत मांग, तारिक रब से आफियत मांग। ऐसा ना हो तेरा सब कुछ छिन जाए, तुझसे सब कुछ ख़त्म हो जाए। अल्लाह वालो, आज हमारे इस मुआशरे की सबसे बड़ी उलझन यही है कि हमारी जेबें खाली हैं, होते हुए भी खाली हैं। कहते पता नहीं कहाँ जाता है। गुर्बत और तंगदस्ती बढ़ती जा रही है। वैसे भी जिस मुआशरे में सूद होगा वो मजलूम मुआशरा होगा। साहबी रसूल हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि सूद की इंतहा तंगदस्ती है, फ़क्र है, फाका है, गुर्बत है। हम सोचें कि हम कैसे अपने मुआशरे को सेहतमंद मुआशरा बना लें, हम कैसे अपने मुआशरे को तंदुरुस्त मुआशरा बना लें, जिसकी जेब सेहतमंद हो, जिसकी जेब तंदुरुस्त हो। भिखारियों की बढ़ती हुई सड़कों पे, चौराहों पे जिंदगी खत्म हो जाए। कितनी बेटियां ऐसी बैठी हैं जिनके हाथ पीले नहीं हो रहे, जिनके सरों पे चांदियां आ रही हैं, वो बैठी हैं इंतजार में कि उनके पास कुछ नहीं है। आज माल है,
مجھے ایک صاحب بتانے لگے لاہور ٹاؤن شپ کی طرف میرے ابا جی کو ایک بندہ کہتا تھا 5 روپے مرلے جگہ ہے لے لو, 5 روپے. گلبرگ میں غالباً 1600 روپے کنال تھی, گلبرگ میں 1600 روپے کنال تھی, کوئی نہیں لیتا تھا, لوگوں کے پاس پیسے نہیں تھے. آج سے 30 سال, صرف 30 35 40 سال پیچھے چلے جائیں, عمومی پیسہ نہیں تھا, مال نہیں تھا. ہمارے ایک بابا جی, ہمارے ایک دوست تھے, ان کا نانے کا نام تھا نانا لاکھاپتی. اس دور میں اس کا £1,00,000 تھا, بوڑھا تھا. تو ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے, کہتے تھے او نانا لاکھاپتی کو تنگ کرتے ہیں. نانا لاکھاپتی بوڑھا مسجد میں بیٹھا ہوتا تھا, دعائیں مانگ رہا تھا, اللہ مجھے معاف کر دے, اللہ میرے پڑوسی کو معاف کر دے. یہ ساتھ ہمارا دوست بیٹھ جاتا تھا اور کہتا تھا اللہ میرے نانے کو معاف نہ کر. اس کو تنگ روتا تھا, کیوں کہہ رہا ہے, میری زندگی اخیر ہے. نانا لاکھاپتی, مجھے اس کا نام آپ تک یاد نہیں, لیکن نانا لاکھاپتی کا چہرہ مجھے یاد ہے. وہ اس زندگی سے رخصت ہو گیا. اس دور میں پیسہ نہیں تھا پر برکت تھی. آج کثرت ہے, برکت نہیں ہے. بہت پیسہ ہے, بہت سیلریاں ہیں, بہت تنخواہیں ہیں, بہت سیل ہے, بکری ہے, دکان کی, ڈپارٹمنٹل اسٹور کی, میرے پلازے کی, سب کچھ ہے پر برکت نہیں ہے. ہاں, اور آپ انگلش کی کوئی لغت اٹھا, ڈکشنری اٹھا کے دیکھیں, اس میں برکت کا معنی صرف ایمان والوں کے پاس ہے اور کہیں نہیں ہے. ان سے مراد, برکت سے مراد کثرت ہوگی, لیکن برکت ایک عرشی نظام ہے, اس کا فرش سے تعلق نہیں ہے. برکت ایک عرشی نعمت ہے, برکت ایک عرشی سوغات ہے, برکت ایک عرشی تحفہ ہے, اس کا فرش سے تعلق نہیں ہے. میں عنقریب بھی آپ کو بتانے لگا ہوں, وہ برکت کا ایک چھوٹا سا ایک موتی مجھے قرآن سے ملا ہے, اور قرآن سے مجھے کس نے دیا ہے, مدینے والے کے فرمان نے, حدیث سے ملا ہے. میں آپ کو دینے لگا ہوں. اپنی نسلوں کے لیے برکت کے دروازے کھلوا کے اللہ سے جائیں. میں پھر آپ کو اپنا پچھلے بات کا حوالہ دینا چاہ رہا ہوں کہ جتنے بھی گدی نشین ہیں, درباروں کے متولی ہیں, آستانوں کے بڑے بڑے پیر ہیں, ان کو کہاں سے آتا ہے؟ آپ نے ان کو مزدوریاں کرتے نہیں دیکھا؟ ہمارے ہاں ایک نائی ہوتا تھا, اس کو حاجی نائی کہتے تھے. ہمارے ملک کے سابقہ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے ماموں تھے, بڑے نیک گدی نشین تھے. اچ شریف ضلع بہاولپور, جن کے بارے میں ہے تسی اچے تڑی ذات اچی, تسی وچ اچاں دے رہندے, اسی کسوری ساڑی ذات کسوری, اسی وچ کسور دے رہندے. مخدوم تھے, مخدوم شمس الدین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ, بڑے اللہ والے نیک تھے. حضرت پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو پوتے ہیں, ان کی دربار کے, ان کی نسل میں سے, اور ان کے دربار کے سجادہ نشین, اب ان کے بیٹے ہیں مخدوم افتخار صاحب, وہ بھی اچھے انسان ہیں. تو مخدوم صاحب کے بارے میں وہ نئی ایک بات کہتا تھا, اور کیا کہتا تھا وہ نئی کہتا تھا کہ میری زندگی کی چاہت ہے. غریب آدمی نہیں تھا. کہ آپ نے دیکھا ہوگا بسوں کے اڈے پہ نا ٹائم لگنے کے لیے سیٹی بجاتے ہیں کہ اب اس بس کا ٹائم ہے, اب اس بس کا ٹائم ہے. ٹائم لگتے ہیں بسوں کے, اس کا پہلا ٹائم ہے, اس کا دوسرا ٹائم ہے. وہ کہتا تھا کہ بسوں کا اڈا ہو, لاری اڈا ہو, لاری اڈا کہتے ہیں, بسوں کا اڈا ہو, اور میں مخدوم صاحب کو دیکھوں اور وہ سیٹیاں بجا رہا ہو, اتنا غریب, اتنا فقیر, اتنا تنگ دست, اتنا مفلس, اتنا خالی ہو جائے, سیٹیاں بجا رہا ہو, اور ہر بس پہ اس کو روپیہ ملے. اس وقت ہر بس کا روپیہ ملتا تھا, اور یہ روپیہ اکٹھا کر کے رات شام کو بچوں کے لیے دال دلیا اور راشن لے کے جائے. میری زندگی کی چاہت ہے. حاجی نہیں مر گیا, اپنی غربت کو سمیٹ کے مر گیا, وہ نہیں مر گیا. مخدوم شمس الدین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب اس دنیا سے رخصت ہوئے, منو سونا جاگیریں چھوڑ کے گئے. آج ان کے بیٹوں کے پاس بھی وہ نعمتیں, وہ جاگیریں, وہ سیاستیں. ابھی ان کا بیٹا MP ہے, ہر دفعہ رہا ہے, خود بھی ہوتے تھے, رہے. ان کے پیچھے ایک برکت کا نظام ہے. حاجی نئی کو وہ بات سمجھ نہ آئی کہ برکتوں کا نظام جب عرش سے چل پڑتا ہے, پھر حاجی نئی جیسے بندے اسے کیسے توڑ سکتے ہیں, اسے کیسے توڑ سکتے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹا سا حوالہ دیتا ہوں, چھوٹا سا حوالہ. قرآن میں حضرت خضر علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک دیوار توڑی, گر رہی تھی, اور توڑ کے بنایا. تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اپنی دیوار کیوں توڑی؟ فرمایا نیچے خزانہ تھا, بچے چھوٹے ہیں. قرآن کا واقعہ بتا رہا ہوں, آپ قرآن میں دیکھ سکتے ہیں. بچے چھوٹے, دیوار گر جاتی, لوگ خزانہ لوٹ لیتے. بچے بڑے ہوں گے تو ان کی امانت ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ کیوں؟ تو قرآن کہتا ہے ان کا باپ نیک تھا. اور ابن کثیر نے روایتوں میں لکھا ہے کہ ان کا وہ باپ نہیں جو موجودہ باپ جس کے یتیم بچے تھے جو فوت ہو گیا, وہ باپ نہیں, ان کا 7 نسلوں کا پہلے کا باپ نیک تھا. نیکی ٹریول کرتی ہے, دعائیں ٹریول کرتی ہیں, چلتی ہیں, بد دعائیں چلتی ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ اس بندے کو کسی کی دعا ہے, اس فیملی کو کسی کی دعا ہے, اس بندے کو کسی کی بد دعائیں کھائی جا رہی ہے. وہ برکتیں جو اس کے 7 نسلوں کا پہلا دادا تھا, باپ تھا,
اس کی برکتوں کا اعمال جو اس نے کیے، وہ برکتوں کا نظام، وہ دولت اور مال اور خزانوں کی حفاظت کا ذریعہ بن گیا۔ اب وہ عمل سنیے۔ ایک صحابی بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آقا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ فرمائیے کہ غربت اور تنگ دستی نے مجھے گھیر لیا۔ عرض کیا بارگاہ میں، مفہوم عرض کر رہا ہوں، غربت اور تنگ دستی نے مجھے گھیر لیا ہے، فقر و فاقہ نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اور اپنے درد کو رویا۔ تو آقا نے پتہ کیا فرمایا؟ آقا نے عجیب بات فرمائی، سبحان اللہ، غور سے سمجھیے گا۔ فرمایا جو تو گھر میں داخل ہوا کر ایک دفعہ سلام، ایک دفعہ یعنی سلام کہا کر، السلام علیکم، اور ایک بار سورۃ قل واللہ پڑھ لیا کر، بس یہی عمل ہے۔ درود پاک پڑھ کے، جو درود پاک آتا ہو بسم اللہ کے ساتھ، ایک دفعہ سورۃ قل واللہ پڑھ لیا کر۔ صحابی کو میرے آقا مدینے والے نے یہ فرمایا، ہاں ان کے مزاج میں سننا تھا اور ماننا تھا، بس سنا اور مانا، اور سلام عرض کر کے آقا سے اجازت لے کے چلا گیا۔ وہ غریب، وہ تنگ دست، وہ نامعلوم جھوپڑی میں رہتا تھا، وہ نامعلوم ٹنکوں کی جھوپڑی میں رہتا تھا، اس کے پاس کھانا بالکل نہیں تھا، فقر و فاقے، غربت، تنگ دستی کا، جبکہ اس دور میں عمومی غربت تھی، عمومی فاقہ تھا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا، غلاموں کی کچہری لگی ہوئی ہے، صحابہ آل بیت بیٹھے ہوئے ہیں، چہرے انور کا، رخ زیبا کا دیدار کر رہے ہیں، واللیل کی زلفیں ہیں، والضحیٰ کا چہرہ ہے، وہ نور ہے، وہ معطر ہے، وہ منور ہے، وہ مقدس ہستی، مقدس محفل ہے۔ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو کے سلام عرض کیا، گفتگو کی اجازت چاہیے، اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اب تو اللہ پاک جل شانہ نے اتنا دیا ہے، اتنا دیا ہے کہ پڑوسیوں کو بھی بانٹ کے کھاتا ہوں۔ بس ایک عمل، جب گھر میں جا السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے، ہاں وہ مرد ہے یا عورت، اکثر مرد حضرات سلام کرنے میں عورتوں کو جھجکتے ہیں، اپنی محرم عورتیں، محرم گھر والوں کی بات کر، نہیں سلام کہے، اور ایک دفعہ سورۃ قل واللہ پڑھ لے، سورۃ اخلاص پڑھ لے پوری۔ اب بتاؤ کوئی کمزور سے کمزور مسلمان اس کو سورۃ اخلاص کیا نہیں آتی ہوگی؟ اور ایک چھوٹا سا عمل ہے، اور غربتوں اور تنگ دستیوں کو ایسے ڈھال کے رکھ دے، پگھلا کے رکھ دے، اور غربتوں اور تنگ دستیوں کے ایسے اٹھے بادلوں کو چھپا کے رکھ دے۔ میں نے کئی لوگوں کو بتایا، بے شماروں کو بتایا، اور اس کو بے شمار لوگوں نے کیا۔ مستقل مزاجی سے کریں، 2 دن کر کے دائیں بائیں نہ دیکھیں۔ عمل کی قبولیت کی ایک گھڑی ہوتی ہے، کیوں کہتے ہیں منہ سے بددعا نہیں نکالو، کوئی گھڑی ایسی ہوتی ہے بددعا لگ جاتی ہے۔ کیوں کہتے ہیں اچھے بول بولو، کوئی گھڑی ایسی ہوتی ہے قبولیت کی۔ اور یہ عمل ہر پل قبول ہے، سورۃ اخلاص کا ہر لمحہ قبول ہے، ہر لمحہ قبول ہے، اور ہر لحظہ قبول ہے۔ جب بھی گھر میں داخل ہو سلام کریں، حتیٰ کہ گھر والے سو رہے ہیں تو حدیث میں یہاں تک فرمایا کہ اتنی ہلکی آواز میں سلام کرو کہ ان کی نیند خراب نہ ہو، اور قل هو اللہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں۔ چھوٹا سا عمل پہاڑ سے زیادہ نفع، جس عمل سے غربتیں ختم ہو جائیں، جس عمل سے تنگ دستیاں ختم ہو جائیں، جس عمل سے برکتوں کے خزانے مل جائیں، جس عمل سے جیب سدا ہری بھری رہے، کیا آپ نہیں چاہتے؟ کیا کوئی ناممکن چیز ہے؟ کیا کوئی مشکل چیز ہے؟ کیا کوئی ایسی چیز ہے جو ہم کر نہیں سکتے؟ کیا ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے کوئی 40 دن کا چلہ کرنا ہے؟ کیا کسی غار میں الٹا لٹک کے چلہ کرنا ہے؟ یا میں نے آپ کو کوئی ایسی غار بتائی ہے، ایسا جنگل بتایا ہے جہاں درندے ہیں اور آپ کہتے ہیں وہاں چلے جاؤ پھر روزی کھل جائے گی؟ میں نے آپ کو مدینے والے کے موتیوں میں سے ایک موتی دیا ہے، آقا مدینے والے کے فرمانے سے ایک فرمان دیا ہے، میں نے ایک سورۃ اخلاص دی ہے، قرآن کی ایک مبارک سورت چھوٹی سی، جس میں ساری کی ساری اللہ کی توحید، اللہ کی طاقت اور اللہ کی قوت ہے۔ یہ پڑھیں اور اپنی زندگی کی راحتوں اور خوشیوں میں ایسے کہ آپ کی نسلوں میں برکتیں اور راحتیں اور خوشیاں آ جائیں، اور آپ خیر کے دروازے آپ کے لیے کھل جائیں، عافیت کے دروازے آپ کے لیے کھل جائیں، اور برکتوں کے دروازے آپ کے لیے کھل جائیں۔ صحابہ نے آزمایا، مدینے والے نے فرمایا اس سے بڑی سند کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا ریفرنس کوئی نہیں ہے، اس سے بڑے طاقتور چیز کوئی نہیں ہے، میرے مدینے والے نے فرمایا۔ اور صحابہ اہل بیت جیسی ہستیاں، ہاں ان لوگوں نے کیا، اور پھر اس کے بعد محدثین نے، مفسرین نے، بڑے بڑے صالحین نے اس کو کیا بھی، آگے چلایا بھی صحیح، اولیاء کرام نے زندگی میں آزمایا صحیح، بتایا بھی صحیح۔ یہ وہ عمل ہے جو تواتر سے تجربات کی دنیا میں چلا آ رہا ہے، مشاہدات کی دنیا میں چلا آ رہا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو مسلسل زندگی میں آزما کے، اور ایک ایسی زندگی جس زندگی میں کوئی شک نہیں، ارے آزمائشوں کو چھوڑ دے، کوئی آزمائشوں کی ضرورت نہیں، اکیلا میرے مدینے والے کا فرمان کافی ہے۔ آزمائشیں تو ہم اپنے کمزور ایمان کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں، میرے اکیلے مدینے والے کا فرمان کافی، ختم، مجھے کسی اور ریفرنس کی اور حوالے کی اور تجربے کی اور کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تو ہم کمزور ہیں اس لیے بیٹھے واقعات سنا دیتے ہیں۔ میرے پاس کئی غربت کے مارے، کئی تنگ دستیوں کے مارے آئے،
اور میں نے انہیں بتایا اور انہوں نے کیا، اور اللہ پاک کے غیب کے خزانے ان کے ساتھ چلے۔ یاد رکھیے گا، رب سچا، رب کا فرمان سچا، نبی علیہ السلام سچے اور ان کا فرمان سچا۔ ان کی زندگی میں سچ ہے، ان کی زندگی میں خیریں ہیں، ان کی زندگی میں راحتیں ہیں، ان کی زندگی میں عافیتیں ہیں۔ سچ ہی سچ ہے، سچ ہی سچ ہے، اور سچوں کی زندگی سچی، اور جو سچ کو اپنے دل میں سجا لے اور سچ کو اپنی زبان پہ بول کی شکل دے دے، رب وہ سچی برکتوں کے دروازے اس کے ساتھ کھول دیتے ہیں۔ اور جس کے ساتھ برکتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اور جس کے ساتھ برکتوں کی راحتیں خیریں مل جاتی ہیں، اس کو کائنات کے بادشاہ فقیر کرنا چاہے نہیں کر سکتے، ڈاکو اس کو خالی کرنا چاہے نہیں کر سکتے، چور اس کو اچکنا چاہے نہیں اچک سکتے، اور زندگیوں کے لوگ، دنیا کے لوگ اس کو چاہیں کہ اس کو منگتا کر دیں، جس کو رب نے دینا ہے اس کو کوئی منگتا نہیں کر سکتا۔ تیری میری چاہت ہو کہ وہ سیٹیاں بجائے، وہ سیٹیاں نہیں بجائے گا، تو سیٹیاں بجائے گا، تیرے ساتھ برکت کے خزانے نہیں، اس کے ساتھ برکت کے خزانے ہیں، اس کے ساتھ اعمال برکت ہیں، اور اعمال برکت صرف نبوی اعمال ہیں، مدینے والے کے اعمال ہیں، مدینے والے کی شفائیں، مدینے والے کی عطائیں، مدینے والے کی وفائیں میری آپ کی زندگی کا ساتھی ہیں۔ کیا خیال ہے؟ لاجواب زندگی، لاجواب عمل، کوئی مشکل نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی ناممکن نہیں، وضو شرط نہیں، آپ گھر میں داخل ہوں اور سلام کر لیں اور ایک دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں، قل هو اللہ سورۃ، بس کون سا مشکل ہے؟ بالفرض ایک اور بھی عرض کرتا ہوں، آپ گھر میں داخل ہوئے، ابھی عادت نہیں بنی، پہلے عادت بنتی ہے پھر عبادت بنتی ہے، عادت نہیں بنی، آپ بھول گئے، گھر کے اندر گئے، اوہو میں تو عمل بھول گیا، وہیں بیٹھے بیٹھے پڑھ لیں، ایک وقت آئے گا، عمل نہ چھوڑیں، ایک وقت آئے گا یہ قضا آپ کو حقیقت پہ لے جائے گی، اصل پہ لے جائے گی۔ آپ پھر ایک وقت آئے گا آپ کا ایک دم کمپیوٹر آن ہوگا، دروازے کے گیٹ پہ ایک دم کمپیوٹر آن ہوگا، اور مدینے والے کا یہ فرمان بالکل آنکھوں کے سامنے ایک روز روشن کی طرح، کھلے چہرے کی طرح سامنے آ جائے گا، اور آپ کے اندر سے سورۃ قل واللہ نکلنا شروع ہو جائے گی، اور جاتے ہی سلام آپ کر لیں گے انشاءاللہ۔ جو موتی دیا ہے آج کی اس نشست الجھن سلجھن میں، ایک لاجواب موتی ہے، ضرور کریں، ضرور آزمائیں، اور ہاں یہ پیغام لوگوں کو دینا نہ بھولیں، لوگوں کو بھی دیں۔ اللہ کی مخلوق پیاسی ہے، اللہ کی مخلوق دکھی ہے، اللہ کی مخلوق تکلیفوں پریشانیوں میں مبتلا ہے، انہیں کو راستہ چاہیے، انہیں کو منزل چاہیے۔ یہ لاجواب منزل بھی ہے، یہ لاجواب راستہ بھی ہے، جس کے ساتھ سند مدینہ ہے، جس کے ساتھ عرشی سند ہے۔ یہ بات میری نہیں، میں ایک ٹاکیہ ہوں، میری بات میری نہیں، میں 2 نمبر ہو سکتا ہوں، مجھے اپنے 1 نمبر ہونے کا دعویٰ نہیں، پر میرا پیغام 1 نمبر ہے انشاءاللہ۔ وکفیٰ باللہ ولیم وکفیٰ باللہ نصیرا۔ آج کی نشست میں آپ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ ہماری ملاقاتیں ہوتی رہیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔